بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 147 147 اور کتاب مسائل بہشتی دیور. ہماری بات چل رہی تھی نماز کے اوقات کے حوالے سے. ہم نے کل مسئلہ پڑھا تھا ان علاقوں کا کہ جہاں پر طویل دن بھی پائے جاتے ہیں، طویل راتیں بھی پائی جاتی ہیں، یعنی کئی یعنی دنوں کے برابر راتیں، کئی دنوں کے برابر دن پائے جاتے ہیں، اور ساتھ میں 24 گھنٹے کے پھیر والے دن بھی آتے ہیں کہ جس میں ساری نمازوں کا ٹائم بیچ میں مل جاتا ہے. اس کے بعد آگے مسئلہ ہے دجال کے زمانے میں ایک دن سال بھر کا ہوگا، پورا سال دن ہی دن رہے گا، اور ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا. تو چونکہ وہ اس کی محض شعبدہ بازی ہوگی، ورنہ سورج کا طلوع و غروب تو اپنے وقت پر ہو رہا ہوگا. تو اگر اس زمانے میں گھڑیاں اور جنتریاں ہوں تو جنتریوں کے مطابق نمازیں پڑھی جائیں. جنتریوں سے مراد ہو گئے چارٹ، جو ہمارے ہاں اوقات نماز کے چارٹ ملتے ہیں، ہر شہر کے اعتبار سے بنے ہوتے ہیں. تو وہ چارٹ اگر موجود ہیں تو ان کے حساب سے اے ایم پی ایم ٹائم دیکھیے، اور جو ٹائم لکھا ہوا ہے، جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، جو ڈیٹ بنتی ہے، ایکچوئل ڈیٹ بنتی ہے، اس کے مطابق نماز پڑھ لیں. اور اگر ایسی سہولت موجود نہ رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات ہوں، تو پھر طویل دن شروع ہونے سے پہلے جو 24 گھنٹوں کا دن ہوگا اس کے مطابق نماز کے اوقات کا اندازہ کر کے نمازیں پڑھی جائیں گی. ہمارے پاس کل ضابطہ آیا تھا کہ جب دن نے طویل آنا ہوتا ہے دنیا کے ایسے خطوں میں، علاقوں میں، کہ جہاں پر پہلے روٹین کے مطابق 5 نمازوں کا ٹائم آ رہا تھا اور اب طویل دن کا ٹائم آ گیا ہے، دن ہی دن رہے گا کافی دیر تک. تو وہاں پر ہم نے نماز پڑھنی ہے 24 گھنٹے میں 5 نمازوں کا پھیر ہم نے مکمل کرنا ہے. 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں کا پھیر مکمل کرنے، لیکن کس ٹائم پہ ہم نے فجر پڑھنی ہے، کس ٹائم پہ مغرب پڑھنی ہے، کس ٹائم پہ ظہر عشاء وغیرہ پڑھنی ہے. تو اس ٹائم کا اندازہ لگانے کے لیے ہم نے لاسٹ دن کو دیکھنا تھا. اس دن ہم نے اگر عشاء کی نماز 6 بجے پڑھی ہے تو اب بھی 6 بجے ہی پڑھیں گے، یعنی اس کا ٹائم 6 بجے داخل ہو کے سمجھیے کہ مغرب کا ٹائم اگر 5 بجے داخل ہو کے 6 بجے ختم ہو رہا تھا لاسٹ ڈیٹ کو، تو اب بھی ہم یہی سمجھیں گے پورا سال ہم ایسے ہی نمازیں پڑھتے رہیں گے کہ 5 بجے ٹائم داخل ہوا، 6 بجے نکل جائے گا، 6 بجے کے بعد ہم سمجھیں گے قضا ہو گئی. اس طریقے سے ہم چلیں گے. یہ نماز کی 6 شرائط کا بیان مکمل ہوا. آگے ہے 10واں باب اور اذان اور اقامت کا بیان ہے. وعلیکم السلام. جی 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 ایک قول کے مطابق، جس کو یہاں پہ ترجیح کے طور پر ذکر کیا گیا، کہ وہ پونا گھنٹہ پہلے کا، جو چارٹ میں ٹائم لکھا ہوا ہے نا زوال کا، تو اس سے پونا گھنٹہ پہلے کا مراد ہے مکروہ وقت. کہ اس کے بعد فقہ حنفی میں ہی 2 قول ہیں، فقہ حنفی میں ہی 2 قول ہیں. ہمارے حضرات دونوں طرح کے قول لیتے ہیں، ہمارے جتنے علماء ہیں وہ 2 طرح کے قول ذکر کرتے ہیں. بعض حضرات تو اس قول کو لیتے ہیں جس میں سمجھیے 15 منٹ پہلے یا 10 منٹ پہلے کے جو ٹائم لکھا ہوا ہے نا چارٹ پر، اس سے 10 منٹ پہلے کے لے لیں اور 10 منٹ بعد کے لے لیں. بعض لوگ اس کو لیتے ہیں، اور بعض لوگ لیتے ہیں کہ نہیں، جو ٹائم لکھا ہوا ہے نا چارٹ پہ، اس سے تو نماز کا وقت، ظہر کا نماز کا وقت داخل ہو گیا، آپ فوراً نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اور اس سے پہلے جو مکروہ وقت تھا وہ کتنی دیر کا وقت تھا؟ تقریباً پونے گھنٹے کا. تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے ہمارے حضرات کے درمیان. اس میں ترجیح والی بات یہاں پر اپنے حساب سے جس کو ترجیح دی گئی ہے اس کی وضاحت کر دی گئی. ہمارے مدرسے سے جو فتویٰ جاری کیا جاتا ہے اس کے مطابق اسی قول کے مطابق کیا جاتا ہے کہ پونا گھنٹہ پہلے کا. بعض علماء یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو یہ کر لینا چاہیے کہ پونا گھنٹہ پہلے سے نماز روک دے، اور 10 منٹ بعد نماز، اگلی ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو زوال کا وقت جو چارٹ پر لکھا ہوا ہے آپ اس کے 10 منٹ بعد شروع کریں.
اس طریقے سے کم از کم یہ تو نہیں ہوگا کہ کسی کے نزدیک بھی آپ کی نماز خراب نہیں ہوگی. وعلیکم السلام. جی ہمارے خیال میں تو وہ جو یعنی وہ حرم والوں کا تو مجھے پتہ نہیں کہ وہ کس ٹائم پہ یعنی ان کا وہ کس بیس پر یعنی وہ ٹائم لکھا ہوتا ہے. وہ اس کی ان کی کیا سیٹنگ ہوتی ہے اس کا مجھے اندازہ نہیں. لیکن میں یہ عرض کروں کہ جو ہمارے ہاں چارٹ ہوتے ہیں نا، لاہور میں جیسے چارٹ ملے گا، کراچی کا چارٹ ملے گا، تو اس چارٹ پر وہاں پہ آپ نے جب نماز پڑھنی ہے تو ظہر کی نماز آپ جلدی ارجنٹ پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی اس کو جلدی ارلی پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کتنا ارلی پڑھ سکتے ہیں؟ تو ایک قول تو یہ ملتا ہے کہ جو زوال کا ٹائم لکھا ہوا ہے نا، اس کا ٹائم ہوتے ہی آپ فوراً اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ نماز پڑھنے چلے جائیں. اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، مکرو وقت کون سا ہے؟ تو مکرو وقت ان کے مطابق، دوسرے قول کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو چارٹ پر ٹائم لکھا ہوا نا، اس سے 10 منٹ پہلے بھی مکرو وقت تھا، 10 منٹ بعد بھی مکرو وقت تھا. اور ہم نے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہاں پر جو ہم کتاب پڑھ رہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ نہیں، آپ ارلی پڑھنا چاہتے ہیں، جو ہی زوال کا وقت ہوتا ہے جو چارٹ پر لکھا ہوا ہے آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس سے پہلے پھر مکرو وقت کون سا تھا؟ وہ پونا گھنٹہ پہلے کا تھا. جی جی، آواز آپ کی کافی کم ہے. جی، یہ نا سال کے مختلف دنوں میں مختلف اس کا حساب ہوتا ہے. جو اشراق کے وقت کا بھی جو 20 منٹ لکھا ہوا ہے نا یہاں، یہ ایک یعنی نارمل لکھا ہوا ہے کہ یعنی عموماً یعنی کہہ لیں پاکستان میں عموماً تقریباً سارے ہی علاقوں میں 20 منٹ تک میں سب جگہ پہ کلیئر ہو جاتا ہے. مختلف علاقوں میں اور مختلف سال کے مختلف دنوں میں فرق آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے. تو جی، تو یہ میکسیمم لکھا ہوا ہے کہ 20 منٹ. تو 20 منٹ میں سارے علاقوں میں سارے ہی دنوں میں، سال کے سارے دنوں میں سورج 20 منٹ میں اوپر یعنی نمایاں ہو جاتا ہے. ہاں منیمم جی 12 منٹ کا. اگر تو دیکھیں اصل تو اس کا دار و مدار ہے، اصل دار و مدار اس کا گھڑی پر نہیں ہے، اصل دار و مدار تو آپ کے دیکھنے پر ہے. اگر آپ افق کی طرف دیکھتے ہیں اور جو بتایا گیا کہ سورج اوپر چڑھ جائے، اور جو مکرو وقت بتایا گیا نا کہ اوپر چڑھ جائے، جب تک سورج نکل کے اونچا نہ ہو جائے، تو سورج نکل کے اونچا اگر 12 منٹ میں ہو گیا ہے تو نماز درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جس علاقے میں وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 12 منٹ کے اندر اندر ہی سورج نکل کے اونچا ہو گیا تو خیر ہے، آپ نماز شروع کر سکتے ہیں. بس جی ہر چیز کے، اور پھر علاقے کے اعتبار سے بھی فرق پڑ سکتا ہے. مثلا لاہور میں ٹائم وہ اگر کہہ لیں کہ لاہور میں آپ کو نظر آئے گا 15-20 منٹ 15 منٹ میں جا رہا ہے، تو کراچی میں 12 منٹ میں ہو سکتا ہے اسی دن. تو علاقے علاقے سے بھی فرق پڑتا ہے. جی آپ جی 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 سورج نکل کے پورا یعنی پورا نکل آیا اور اونچا ہو گیا ذرا سا، یعنی جو زمین کے اندر ڈوبا ہوا نظر آتا ہے نا، تو وہ ڈوبا ہوا اوپر اٹھتا جا رہا ہے اٹھتا جا رہا ہے، اور پھر اونچا بھی ہو گیا، تھوڑا سا اونچا ہو گیا، آپ نماز شروع کر دیں. زمین سے اونچا ہو گیا تو اب مکرو وقت ختم ہو گیا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو اونچا ہونے میں، زمین سے نکل کے اونچا ہونے میں سال کے مختلف دنوں میں اور مختلف علاقوں میں اس میں تھوڑا تھوڑا فرق آئے گا.
تو اس فرق کے تب کو یعنی کہہ لیں کہ 20 منٹ ایسے ہیں کہ تقریباً 20 منٹ میں پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ 20 منٹ میں یہ اونچا ہو جائے گا. یہ حدیث پاک میں اس کی وجہ بتائی گئی ہے اس مکروہ وقت میں نماز پڑھنے کی کہ اس میں سامنے شیطان آ جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ رات بھر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی رہیں اندھیرے کی بنیاد پر, تو وہ نافرمانیاں اب بھی برقرار رہیں, یہ سورج نہ نکلنے پائے. تو یہ شیطان کی خواہش ہوتی ہے, تو اس لیے وہ شیطان سامنے آ جاتا ہے. تو ایسے میں ایک وجہ یہ بتائی گئی, اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسے وقت میں چونکہ سورج کے پجاری جا کے سورج کے سامنے سر جھکاتے ہیں کہ یہ نکلا ہے ہمارا محسن ہے, یوں کر کے اس کی عبادت کرتے ہیں, تو تم لوگ نہ کرو. تو یہ مختلف ریزنز وغیرہ انشاءاللہ فہم حدیث میں جب آپ پڑھیں گے نا حدیث پاک مفتی عبد الرحمان صاحب سے, تو انشاءاللہ وہاں پر آپ کے سامنے اس کی تفصیل آئے گی. ہم تو یہاں پر صرف مسائل دیکھ رہے ہیں, ان کے دلائل حدیث پاک میں اس کو کیسے کیا بتایا گیا ہے وہ تفصیل ساری انشاءاللہ تفصیل ساری آئے گی. اذان اور اقامت کا بیان. جی مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے, میں انشاءاللہ اس کو دیکھ لوں گا. مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے, تو انشاءاللہ اس کو ضرور دیکھ لیں گے. اگر آپ کے پاس ان کا یعنی وہ ریفرنس وغیرہ ہو تو وہ ہمارے دارالفتاح کے واٹس ایپ نمبر پہ ہی چاہے بھیج دیں, انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ لیں گے. چاشت کی نماز کا آگے اوقات میں آ جائے گا کہ نفل نماز کا وقت کون سا ہوتا ہے. تو وہ وہاں پر یہ ہے کہ جب وہ سورج زیادہ اوپر چڑھ جاتا ہے, اشراق کے بعد ہوتا ہے, سورج اور اوپر چڑھ جاتا ہے نا, زیادہ اوپر چڑھ جاتا ہے, تو پھر سارا ٹائم ہوتا ہے, جس وقت میں مرضی پڑے اس وقت تک پڑھ سکتے. ہاں جی, اس کے بعد تو پھر چاشت کا وقت ہی ختم ہو جائے گا. اذان اور اقامت کا بیان. اذان کا لغوی معنی ہے, لغت کے اعتبار سے ڈکشنری کے اعتبار سے مطلب ہے خبردار کرنا, دوسرے کو بتانا, دوسرے کو بتانا. اور شریعت میں ان مخصوص اور مرتب الفاظ کو کہ جن کے ذریعے سے نماز کے بارے میں خبردار کیا جاتا ہے اذان کہتے ہیں. اذان کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اذان دینے والا دونوں حدثوں سے پاک ہو. دونوں حدثوں سے پاک کا مطلب یہ ہے کہ حدث اصغر بھی نہ ہو, اکبر بھی نہ ہو, غسل بھی نہ اس کا ٹوٹا ہوا اور وضو بھی نہ ٹوٹا ہوا ہو. دونوں حدثوں سے پاک ہو کر اگر لاؤڈ اسپیکر نہ ہو تو کسی اونچے مقام پر خواہ مسجد سے علیحدہ ہو یا مسجد کی چھت پر ہو, قبلہ رو کھڑا ہو, اور اپنے دونوں کانوں کے سوراخوں کو کلمے کی انگلی سے بند کر کے اپنی طاقت کے موافق بلند آواز سے ان کلمات کو کہے, اللہ اکبر 4 بار, پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 مرتبہ, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ, پھر حی علی الصلاح 2 مرتبہ, پھر حی علی الفلاح 2 مرتبہ, پھر اللہ اکبر 2 مرتبہ, پھر لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ. اور حی علی الصلاح کہتے وقت اپنے منہ کو داہنی طرف اور حی علی الفلاح کہتے وقت اپنے منہ کو بائیں طرف پھیر لیا کرے, اس طرح کہ سینہ اور قدم قبلے سے نہ پھرنے پائیں. اپنا سینہ اور قدم نہیں پھیرنے قبلے سے. اور فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم بھی 2 مرتبہ کہنا ہے. پس کل الفاظ اذان کے 15 ہوئے اور فجر کی اذان کے 17 ہوئے. اذان اور اقامت میں فرق. وہ انشاءاللہ آگے بات ہم انشاءاللہ کریں گے اس میں. نہیں یہ وہ اس کی تفصیل ابھی آ رہی ہے, انشاءاللہ آ رہی ہے, دیکھتے ہیں.
اذان اور اقامت میں فرق. اقامت کا طریقہ بھی یہی ہے، صرف فرق اس قدر ہے کہ اگر لاؤڈ سپیکر نہ ہو تو اذان مسجد سے باہر کسی اونچے مقام پر جا کر یا مسجد کی چھت پر جا کر کہی جاتی ہے، اور اقامت مسجد کے اندر ہی کہی جاتی ہے. اور اذان بلند آواز سے کہی جاتی ہے اور اقامت پست آواز سے کہی جاتی ہے. اذان کو چیخ کر کہتے ہیں، گویا کہ چیخ کہہ لیں کہ اور جتنی طاقت کے بقدر زور لگا کر آدمی کہتا ہے. اقامت کو طاقت کے بقدر زور لگا کر نہیں کہتا. اور اقامت میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کے بجائے پانچوں وقت میں قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ کہا جاتا ہے. اور اقامت کے وقت کانوں کے سوراخوں کا بند کرنا بھی نہیں ہے، کیونکہ کان کے سوراخ آواز بلند ہونے کے لیے کیے جاتے ہیں، کہ بند کرنے کہ تاکہ آواز جو ہے نا آدمی کی اور زیادہ زور سے نکلے. اور اقامت میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے وقت دائیں بائیں جانب منہ پھیرنا بھی نہیں، اگرچہ بعض فقہا نے اقامت میں بھی پھیرنے کو ذکر کیا ہے، لیکن ویسے نہیں ہے. اذان اور اقامت کے احکام. مسئلہ: پانچوں وقت کی فرض عین نمازوں اور جمعے کو جماعت سے ادا کرنے کے لیے اذان دینا مردوں پر سنت مؤکدہ ہے. مردوں پر سنت مؤکدہ ہے اور چھوڑ دینے پر ترک پر گناہ ہے. یہ شہر اور بستی کے لیے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اس کا کیا مطلب؟ یعنی ہر شہر اور بستی میں ایک شخص کی اذان کفایت کرتی ہے. ایک شہر یا بستی کے اندر ایک بھی اذان دے لی گئی تو ساروں کی اذان ہو گئی. اور اگر کسی ایک نے بھی اذان نہ کہی تو وہاں کے رہنے والے سب لوگ گناہ گار ہوں گے، کہ یہاں پہ اذان ہی نہیں دی گئی ہے، بغیر اذان کے نماز پڑھ لی گئی ہے، تو یہ سارے لوگ گناہ گار ہوں گے. اور اگر شہر وسیع ہو اور بڑے بڑے محلے ہوں کہ ایک محلے کی اذان دوسرے محلے تک نہ پہنچتی ہو تو محلے والے اگر ترک کریں تو وہ بھی سب گناہ گار ہوں گے. یعنی ایک ایک محلہ ہی اگر پورا شہر بن گیا ہے کہ ادھر کی آواز ادھر نہیں جاتی، تو اس کا مطلب ہے ان لوگوں نے ایک بھی جگہ والوں نے اذان نہیں دی، ایک محلے والوں نے، تو سارے محلے والے گناہ گار ہوں گے. اور اگر ایک بندے نے بھی دے دی تو تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ باقی لوگ گناہ گار ہو رہے ہیں، سبھی کی طرف سے سنت مؤکدہ ادا ہو گئی اذان کی. اگر کسی شہر والے اہل شہر اذان کے ترک پر اتفاق کر لیں، یعنی وہ طے کر لیں کہ ہم نے اذان نہیں دینی آئندہ سے، ہم نے بغیر اذان کی نماز پڑھا کرنی ہے، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان سے جنگ کرنا حلال ہے، کیونکہ اذان اسلام کے شعائر یعنی بڑی علامتوں میں سے ہے اور اس کے ترک میں دین کی قدر و قامت کو گھٹانا ہے. تو اس لیے وہاں پر یہ بھی حکم بیان کیا گیا. جی 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 اذان دینا، جس علاقے میں بھی آپ کسی ملک میں جا رہے ہیں وہاں پر اذان نہیں ہوئی ہے، مسلمان موجود ہیں، تو اذان دینا سنت مؤکدہ ہے. آپ نے جماعت سے نماز پڑھنی ہے تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بغیر اذان کے صرف نماز پڑھ لیں کہ وہ تو دیکھیں وہ وہاں پر بھی بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اذان دے سکتے ہیں، ٹرین میں ہیں، آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جہاز کا عملہ اگر وہ آپ کے ساتھ یعنی لڑائی جھگڑے کا ماحول بن رہا ہے تو کسی مجبوری میں کبھی چھوڑ دیا تو سنت مؤکدہ کو مجبوری میں تو چھوڑنے کی گنجائش ہوتی ہے. آپ کو کوئی مجبوری پیش آ گئی تو یہ فرض کی طرح سے نہیں ہے، تو سنت مؤکدہ ہے. جیسے 4 رکعات ظہر کی سنت مؤکدہ ہیں، فجر کی 2 رکعات سنت مؤکدہ ہیں، لیکن کبھی کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی ہے، ایسی کوئی صورت حال ہے آپ صرف 2 فرض ہی پڑھ سکتے ہیں، تو اس صورت میں گناہ نہیں ہوتا کبھی ایمرجنسی میں. جی تو وہ تب بھی یعنی اذان علیحدہ سے سنت مؤکدہ ہے مردوں پر، اس کا جماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اقامت مسئلہ: اقامت میں بھی پانچوں فرض عین نمازوں اور جمعے کے لیے سنت ہونے میں اذان کی مانند ہے، البتہ اذان کا سنت ہونا اقامت کی نسبت زیادہ مؤکد ہے. مسئلہ: ان کے علاوہ جو نمازیں ہیں خواہ وہ فرض کفایہ ہوں یا واجب ہوں یا سنت و نوافل ہوں، جیسے نماز جنازہ، وطر، عیدین، کسوف سورج گرہن کی نماز، خسوف چاند گرہن کی نماز، استسقاء بارش کی نماز، تراویح اور دیگر نوافل، ان سب کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوتی.
عیدین کے لیے بھی اذان اور اقامت نہیں ہوتی، عید کی نماز کے لیے، جمعے کے لیے ہوتی ہے، عید کے لیے نہیں ہوتی۔ مسئلہ، مسجد کے اندر اذان اور اقامت کے بغیر فرض نماز کو جماعت سے پڑھنا سخت مکروہ ہے۔ مسئلہ، مقیم کے لیے جبکہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، خواہ تنہا یا جماعت سے نماز پڑھے، اذان و اقامت مستحب ہے، سنت مؤکدہ نہیں، بشرطے کہ محلہ یا گاؤں کی مسجد میں اذان اور اقامت ہو چکی ہو۔ اگر اس محلہ وغیرہ میں اذان نہیں ہو، نہ ہوئی ہو، تو گھر میں یہ تنہا نماز پڑھنے والے کو اذان اور اقامت چھوڑنا مکروہ ہے۔ کہ اگر کسی محلے میں ایک بندے نے نماز پڑھنی ہے، رہ گئی نماز، اپنے گھر میں پڑھنی ہے، تو نماز جماعت سے پڑھ رہا ہے یا تنہا پڑھ رہا ہے؟ اپنے گھر میں جماعت سے پڑھ رہا ہے، تنہا پڑھ رہا ہے؟ اگر تو اس محلے میں اذان اور اقامت ہو چکی ہے مسجد میں، تو پھر یعنی دوبارہ یہ بندہ اذان دے گا یا نہیں دے گا؟ یہ اذان دیتا ہے تو اس کا اذان دینا مستحب ہے۔ دے لیتے ہو دے لو، اچھی بات ہے، نہیں دیتے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، مستحب کے چھوڑنے پر گناہ نہیں ہوتا، مستحب کا کرنا لازمی بھی نہیں ہوتا، فضیلت کی بات ہوتی ہے، لیکن اگر چھوڑ رہے ہو تو گنجائش ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، جیسے تہجد وغیرہ ہوتے ہیں نا۔ لیکن اگر محلے میں اذان ہی نہیں ہوئی کہیں، جیسے آپ نے سوال پہلے کیا تھا کہ ایسے علاقے میں ہم گئے ہیں، ایسے ملک میں گئے ہیں کہ جہاں پر وہاں پر کوئی کافروں کا ملک ہے، وہاں اذان تو ہوتی ہی نہیں، تو وہاں پر آپ نے پھر وہاں پر آپ کیا کہتے ہیں، اذان نہیں دیتے، اقامت بھی نہیں کہتے، چاہے تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ پھر مکروہ ہے، سنت مؤکدہ گویا کہ آپ نے چھوڑ دی ہے۔ یہ مستحب ہے، جی جی، لیکن لازمی نہیں ہے، اگر آپ نہیں دیتے تو ٹھیک ہے بھائی، نہیں دے رہے نہیں دیتے۔ وہ بعض اوقات ہی ہوتا ہے نا کہ یہاں شہر میں بعض لوگ چونکہ روٹین نہیں ہے نا، تو اگر آپ کے گھر سے اذان کی آواز بلند ہوئی تو آس پڑوس والے ڈر جائیں گے، پتہ نہیں کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے، تو ایسے میں اگر کوئی کسی بھی سوچ سے وہ نہیں دیتا اذان، تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، مستحب ہے۔ مسئلہ، مسافر کو خواہ وہ اکیلا نماز پڑھتا ہو، اذان اور اقامت دونوں کو چھوڑنا مکروہ ہے، اور اگر صرف اذان کہہ لے، اقامت چھوڑ دے تو یہ جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ البتہ اگر اذان چھوڑ دے، صرف اقامت کہہ لے تو بلا کراہت جائز ہے، بہتر یہ ہے کہ دونوں کہے۔ مسئلہ، وعلیکم السلام، جب اپنے محلے میں اپنے علاقے میں ہے نا، تو وہاں پر اکیلا آدمی بھی، اور وہاں پر اذان اور اقامت نہیں کہی جا رہی، اپنے علاقے میں ہے تو وہاں پر اقامت نہیں کہی جا رہی، تو تب تو اکیلا آدمی بھی نماز یعنی وہ اقامت کہہ کے نماز پڑھے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ یہ جماعت کے لیے نہیں ہے اقامت، خالی یہ علیحدہ سے حکم ہے۔ اور مسافر کے بارے میں ہمارے سامنے آ گیا کہ مسافر اگر کسی ایسے علاقے میں وہ اذان نہیں دیتا، صرف اقامت کہہ لیتا ہے، تو یہ جائز ہے، صرف اذان یعنی اذان نہیں دیتا، اقامت کہہ لیتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے، اکیلے نماز پڑھنی ہے اس نے۔ جی جی، صرف اقامت، جی جی جی، نہیں، نہ اذان کہنا ضروری ہے، جی۔ تو مسافر آدمی کسی علاقے میں گیا ہے وہ حالت سفر میں، اس کا اپنا علاقہ نہیں ہے، اس نے وہاں پر رکنا ہے اور آگے چلے جانا ہے، تو حالت سفر میں وہ وہاں پر اقامت تو کہہ لے، اقامت تو کہہ لے، ایسے علاقے میں جہاں اذان اور اقامت نہیں ہوئی ہے، جیسے آپ یہ کہہ لیں یورپ کا کوئی علاقہ ہے، وہاں مسجد بھی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تو وہاں پر وہ آدمی رکتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز پڑھتے وقت وہ اقامت تو ضرور کہہ لے، اقامت چھوڑ دے اور صرف اذان کہہ لے تو یہ بھی مکروہ کی بات ہے، جائز تو ہے لیکن مکروہ بات ہے۔ ہاں، اقامت کہہ لے تو اس میں گنجائش ہے، اذان نہ دے اس کی گنجائش ہے، لیکن بہتر پھر بھی یہ ہے کہ دونوں کہہ لے، اذان بھی کہہ لے، اقامت بھی کہہ لے۔ مسئلہ، اگر مسافر کے تمام ساتھی موجود ہوں تو اذان کا ترک بلا کراہت جائز ہے اور اقامت کا ترک مکروہ ہے، اور اذان و اقامت دونوں کا کہنا مستحب ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ مسئلہ، اگر جنگل میں جماعت سے نماز پڑھیں اور صرف اذان چھوڑ دیں تو مکروہ نہیں، اور اگر اقامت چھوڑ دیں تو مکروہ ہے۔ مسئلہ، اگر مسجد والوں نے اذان اور اقامت کہہ کر جماعت کر لی
تو پھر اس مسجد میں دوبارہ اذان و اقامت اور جماعت یہ مکروہ ہے. دوبارہ سے اذان دی جا رہی ہے ایک مسجد میں. وہ تو آپ حدود مسجد سے باہر نکل جائیں سے مراد یہ کہ جہاں سے لوگ یہ سمجھیں کہ اس مسجد سے دوبارہ اذان نہیں ہو رہی, کسی گھر سے اذان ہو رہی ہے, تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. اگر وہیں سے حدود مسجد کے اندر یعنی باہر نکل کے بھی اذان, تو ضروری نہیں ہوتا کہ مسجد کی حدود کے اندر ہی اذان دی جائے. مسجد یعنی جیسے مینار پر چڑھ کے اذان دی جاتی ہے, تو اگر کوئی مینار پر چڑھ کر جو حدود یعنی کہہ لیں نماز والی جگہ ہے اس سے باہر نکل کر ہے, لیکن اگر وہاں سے اذان دی جا رہی ہے تو آس پاس کے لوگ سمجھیں گے کہ شاید دوبارہ نماز کے لیے اذان ہو رہی ہے, تو یہ مکروہ ہے. مسئلہ, جس مسجد کے نمازی اور امام متعین نہیں, جیسا کہ بڑی شاہراہوں پر واقع بعض مساجد میں دیکھنے میں آتا ہے کہ اور وہاں مختلف مسافر آ کر اپنی نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں, جیسے موٹر وے وغیرہ پر ہوتا ہے, تو اس میں افضل یہ ہے کہ ہر فریق علیحدہ علیحدہ اذان اور اقامت کے ساتھ جماعت کرے, اور ہر جماعت کا امام ایک ہی جگہ کھڑا ہو, تو اس میں کوئی کراہت نہیں. اس میں بھی افضل یہ ہے کہ موٹر وے کی مسجد پر آپ رکے ہیں تو آپ لوگ جہاں پہ اقامت دوبارہ کہیں گے تو آپ وہ اذان بھی دوبارہ کہہ لیں. مسئلہ, قضا نمازوں کے لیے اذان اور اقامت کہے خواہ اکیلا پڑھے یا جماعت سے جبکہ کہیں جنگل میں اور آبادی سے دور ہو. یہ مسئلہ طویل ہو جائے گا, انشاءاللہ اس کو کل کر لیں گے, دوسرے سبق کا ٹائم ہو گیا.